پاکستان کی عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ دہشت گرد پراکسیز کے خلاف فورسز کی حالیہ کامیابیوں کا جائزہ۔ فورم کی بھارتی سپانسر پراکسیز کے ہاتھوں حالیہ دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کے اثار ثواب کے لیے فاتح خوانی۔ فورم نے عزم کیا کہ ہمارے شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ بھارت کی طرف سے دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار پھیل کر نہ ہی صدر کے استعفے کی کوئی بات ہوئی، نہ فیلڈ مارشل اس منصب کے خواہش مند ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے صدر زرداری کے استعفے اور فیلڈ مارشل کے صدارتی منصب سنبھالنے کی خبروں کو سوشل میڈیا پر مسترد کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں محسن نقوی نے کہا کہ صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو نشانہ بنانے والی مہم کے پیچھے کون ہے سب جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ کسے پہنچے گا۔ صدر کا فوجی قیادت کے ساتھ مضبوط اور باوقار تعلق ہے۔ فیلڈ مارشل کی واحد توجہ پاکستان کی قوت اور استحکام پر ہے۔ پاکستان کی آپ نے بات کی، دس از ڈس انفارمیشن، اور جو پنجاب کے چہروں کی بات ہو رہی ہے وہ تو اس وقت ہو سکتی ہے کہ اگر سی آف دا پارٹی کوئی ڈیسیجن لے، پہلے بھی نہ جانے کا جو حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ تھا وہ سی نے کیا تھا، تو اگر سی اس کو ریورس کر سکتی ہے، اس لیے یہ بات بھی صحیح نہیں۔ صدر مملکت کی تبدیلی یا ان کی صحت سے متعلق خبریں افواہ قرار، حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ سی کرے گی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے واضح بتا دیا۔ وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ نے پی رہنما کو ٹڈاب میگا کرپشن کیس سے متعلق 9 مقدمات میں بری کر دیا۔ لاہور میں دھواں دھار بارش، ہر طرف پانی ہی پانی، 136 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش جاری، بادلوں کی طوفانی اننگز نے شہر کو ڈبو دیا۔ لکشمی چوک، پانی والا تالاب، جیل روڈ، ماڈل ٹاؤن، گلبرگ اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش، کئی شاہراہیں ڈوب گئیں، درجنوں گاڑیاں بند، گلیاں محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے، پانی گھروں میں داخل۔ موسلادھار بارش سے اسپتال بھی زیر آب، جناح اور جنرل اسپتال کے داخلی راستوں پر بارش کا پانی جمع۔ نشتر کالونی سمیت مختلف علاقوں میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 4 افراد جاں بحق، 7 افراد زخمی، بجلی کا نظام بھی درہم برہم۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی بادلوں کی گھن گرج، گجرات، سیالکوٹ، حافظ آباد، جہلم، اوکاڑا اور نارووال میں بادل کھل کر برس پڑے، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، بجلی کی فراہمی معطل۔ بلوچستان میں بھی برسات، موسیخیل اور یوب میں نشیبی علاقے برساتی پانی میں ڈوب گئے۔ کراچی میں بادلوں کا راج، صبح سویرے ہلکی بارش اور بوندا باندی، سمندری ہوائیں بند، حبس کی کیفیت آئندہ 2 روز برقرار رہنے کا امکان۔ مانسون طوفانی بارشوں سے تباہی، ایک روز میں مزید 6 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، اب تک 87 افراد جاں بحق، 149 زخمی ہوئے۔ NDMA نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کی کارکردگی پر جائزہ اجلاس، وزیر اعظم کی نیشنل ٹیرف کمیشن کی ہنگامی بنیادوں پر تنظیم نو کی ہدایت، کہا نیشنل ٹیرف کمیشن کی حالیہ کارکردگی کی تھرڈ پارٹی نظر ثانی کی جائے، نیشنل ٹیرف کمیشن کو مزید فعال بنایا جائے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے بڑھتی آبادی کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے بڑھتی آبادی پر قابو پانا ناگزیر ہے۔ بڑھتی آبادی ہر شعبۂ زندگی کو متاثر کر رہی ہے، ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے آبادی پر کنٹرول ضروری ہے۔ بجلی چوری میں بڑے صنعت کار ملوث ہیں، گزشتہ سال 276 ارب روپے کی بجلی چوری کی گئی، نقصانات کم کر کے 151 ارب روپے بچائے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا توانائی کے شعبے میں مزید بہتری لانے کا اعلان، کہا حکومت توانائی کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، جس کے بہترین نتائج سامنے آئے ہیں اور عوام کو فائدہ پہنچنا شروع ہو چکا ہے۔ ان بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کے خلاف کارروائی کا آغاز، سادہ لباس اور باوردی پولیس اہلکاروں کا SPCA کے دفتر پر چھاپا، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سمیت 12 افراد زیر حراست۔ چھاپے کے وقت کانفرنس ہال میں میٹنگ چل رہی تھی، میٹنگ میں ڈائریکٹر شاہ میر بھٹو سمیت ڈائریکٹر ایڈمن بھی موجود تھے۔
کراچی کے علاقے لیاری میں بلڈنگ گرنے کے واقعے کا مقدمہ درج۔ محکمہ بلدیات کی مدعیت میں درج مقدمے میں سرکاری افسران اور بلڈنگ کے مالک نامزد۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ مخدوش عمارتوں کو گرانے کا سلسلہ جاری، 12 مخدوش عمارتیں خالی کروا لی گئیں۔ لیاری میں منہدم عمارت سے ملحقہ ایک عمارت کو مسمار کرنے کا عمل جاری۔ متاثرین کی رہائش کا بندوبست علاقوں کے قریبی سرکاری اسکولوں میں کیا گیا ہے۔ شرجیل نامیمہ نے کہا حکومت سندھ نے لیاری میں 9 غیر محفوظ عمارتوں کو خالی کروا لیا ہے۔ متاثرہ خاندانوں کو 3 ماہ کا کرایہ دیا جائے گا۔ کراچی میں ڈیفنس کے فلیٹ سے ملنے والی اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش 9 ماہ پرانی ہونے کا انکشاف۔ پولیس کا خاتون MLO کے ہمراہ فلیٹ کا دورہ، شواہد اکٹھے کیے۔ پولیس کے مطابق فلیٹ سے ملنے والے کھانے پینے کے سامان پر ایکسپائری کی تاریخ 2024 ہے۔ اکتوبر 2024 کے بعد فون استعمال نہیں ہوا۔ فلیٹ کے مالک سے بھی آخری رابطہ 2024 میں ہی ہوا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی موت کی وجہ کا تعین ہو سکے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کوالالمپور پہنچ گئے۔ ملاشن وزیر خارجہ کے سینئر حکام اور پاکستانی سفیر احسن رضا نے وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار آسیان ریجنل فورم کے 32ویں وزارتی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے کی صورتحال، تعاون اور سیکیورٹی امور زیر غور آئیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دورہ بیجنگ، چینی وزیر کاوشو من سے ملاقات، پاک چین میڈیا تعاون، تربیتی پروگرامز اور فیک نیوز سے نمٹنے پر تبادلہ خیال، فیک نیوز کے خلاف مشترکہ بیانیہ اور تربیت پر اتفاق۔ عطا تارڑ نے کہا کہ میڈیا میں اشتراک باہمی اعتماد اور دوستی کا مظہر ہے۔ چین کے تجربات سے پاکستان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ سی پیک دونوں ممالک کے روشن مستقبل کا مرکز ہے۔ آزادی مارچ کیس میں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے PTI رہنما اسد قیصر کو مقدمے سے بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے بریت کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ PTI رہنماؤں کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج تھا۔ فتنہ گروپ آڈٹ رپورٹ پر شور مچاتا رہا۔ پرویز الہی اور بزدار دور میں گندم میں خرد برد ہوئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ پچھلے دور میں گندم کے لیے کمرشل بینکوں سے پیسے لیے گئے۔ کسانوں نے ہمارے دور کے اقدامات کو سراہا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں قاتل لٹیروں نے گھر کا واحد کفیل چھین لیا۔ باپ کے جنازے پر سعودی عرب سے آیا نوجوان قاتل لٹیروں کے ہاتھے جان گنوا بیٹھا۔ دوران واردات موبائل فون چھیننے کی کوشش پر جبران نے مزاحمت کی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ گولی مقتول کے سینے میں لگی۔ 24 سالہ جبران روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم تھا۔ گزشتہ ہفتے والد کے انتقال پر کراچی آیا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں خوفناک حادثہ، تحصیل پہاڑ پور میں ڈیرہ چشمہ روڈ پر ٹرک اور کار میں تصادم۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق، بنیر میں کار بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ خواتین اور بچے سمیت 5 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ باجوڑ میں مسلح افراد کی فائرنگ، ANP رہنما سمیت 2 افراد قتل۔ مقتولین میں مولانا خان زیب اور پولیس اہلکار شامل، لاشیں اسپتال منتقل۔ گندم کاشتکاروں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کاشت سے پہلے نیا پروجیکٹ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی یقین دہانی، محکمہ زراعت کے پروجیکٹ کے فیز 2 کے آغاز کی اصول کی۔ 100 ارب روپے کے بلا سود لون دینے پر اتفاق۔ 25 ایکڑ تک اراضی کے مالکان کسان کارڈ کے ذریعے ڈیزل، کھاد، بیج اور زرعی ادویات حاصل کر سکیں گے۔ ملتان، سرگودا، بھاولپور اور ساہیوال میں ماڈل ایگریکلچر مال جولائی میں فنکشنل کرنے کی ہدایت۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی، دیر البلح میں 13 افراد کو شہید کر دیا، سینکڑوں زخمی۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں 74 فلسطینی جان سے گئے۔ ایندھن کی کمی کے باعث 100 سے زائد نوزائیدہ بچوں اور 350 ڈائلسس کے مریضوں کی جان خطرے میں، ڈاکٹرز نے خبردار کر دیا۔ جنگ بندی میں پیش رفت، حماس 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر رضامند۔ اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا سمیت اہم نکات پر حماس کا موقف واضح۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ 1 سے 2 ہفتے کے دوران معاہدہ طے پا جانے کا قوی امکان ہے۔
मॉस्को का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन पर गुज़िश्ता रात रिकॉर्ड 728 ड्रोन से बरसा दिए, 13 मिसाइल्स भी दाखिल कर। यूक्रेनी सदर वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हमलों से लॉस्टिक शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। 10 दीगर इलाकों को भी निशाना बनाया गया। रूसी हुक्काम का कहना है कि इस हमले में यूक्रेन की मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी और रूसी वज़राए ख़ारजा की अहम मुलाकात। सरगई लारोफ की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात कोलालमपुर में हुई। मुलाकात में यूक्रेन जंग और अमरीकी टैरिफ पर गुफ्तगू की गई। बिटकॉइन की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कीमत $1,12,097 तक पहुँच गई, जो पाकिस्तानी रुपयों में 3.42 करोड़ रुपए बनती है। सरमायाकारों में नई उम्मीद पैदा हो गई। माहिरीन ने डिजिटल करेंसी के मुस्तकबिल के लिए अहम मोड़ करार दे दिया। ईरान इराक शाम जाने वाले ज़ायरीन के हवाले से वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। 2021 में मुतारिफ करवाई गई पॉलिसी पर तेजी से अमल दरामद जारी। हज और उम्रा की तरह अब ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए भी वज़ारत मजहबी उमूर में रजिस्ट्रेशन लाजिम करार दे दी गई। गुस्ल काबा की सालाना रूह परवर तकरीब का इनकाद। बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया गया। शुरका ने 40 लीटर आब जमजम और अर्क गुलाब से बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया और नवाफिल अदा किए। खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्लाह को मुअत्तर किया गया। सालाना तकरीब में सऊदी शाही खानदान के अहम अफराद समेत दीगर आला शख्सियात शरीक हुई। गवर्नर मक्का मुकरमा समेत आइमा कराम, अहम शख्सियात और गैर मुल्की सफरा की भी तकरीब में शिरकत। एशिया कप के वेन्यू से मुतालिक ACC का इजलास 24 जुलाई को तलब। भारतीय मीडिया के मुताबिक इजलास ढाका में होगा। पाक भारत मैचेस के वेन्यूज का भी हतमी फैसला किया जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप कराची में शुरू। मुंतखब खिलाड़ियों के अलावा बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम और वसीम जूनियर भी शरीक। पहले तमाम खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। तरबियती कैंप 15 जुलाई तक जारी रहेगा। टीम 16 जुलाई को ढाका के लिए उड़ान भरेगी। 3 मैचेस की सीरीज 30 जुलाई से खेली जाएगी। दौरे आयरलैंड के लिए विमेन क्रिकेटर्स का कराची में स्किल्स एंड फिटनेस कैंप जारी। तीसरे रोज भी खवातीन खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में बैटर्स ने पावर हिटिंग की भी प्रैक्टिस की। स्किल्स एंड फिटनेस कैंप 2 अगस्त तक जारी रहेगा। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की लगातार चौथी फतह। सेमीफाइनल में पहुंच गया। मेजबान टीम चीन को 2-1 से शिकस्त। सेमीफाइनल में पाकिस्तान जुमे को मलेशिया से टकराएगा। और नामवर शायर, अदीब, अफसाना निगार, सहाफ़ी और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। उनका तख्लीकी विरसा आज भी जिंदा। उर्दू अदब का ये रोशन चिराग कई दहाइयों तक रोशनी बिखेरता रहा और कई नस्लों को फिक्री और अदबी रहनुमाई देता रहा।